अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पंजाब में एक आइनी बहरान जिसने 2 माह से जन्म लिया हुआ था बिलाखिर उसका खात्मा हो चुका है। गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने गवर्नर पंजाब की हैसियत से हलफ उठा लिया। वो सदर मुमलिकत जो जिद पर डटाई पर अड़े हुए थे कि जी मैं तो वज़ीर आज़म की जानिब से जो समरी मुझे मौसूल हुई उसके ऊपर मैं दस्तखत नहीं करूँगा, उसकी मैं मंजूरी नहीं दूंगा। उन्होंने एक बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार रिजेक्ट किया, लेकिन तीसरी बार बिल आखिर अगर वो फिर रिजेक्ट करते तो खुद ब खुद ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाना था और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस का पाबंद होता है। आइन के अंदर ये बात लिख दी गई है कि अगर सदर मुमलिकत एक बार मुस्तरद करता है उस एडवाइस को, दूसरी बार फिर मुस्तरद करता है, तो तीसरी बार उसको इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना होता है, इस फैसले को यकीनी बनाना होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। ये हुआ पंजाब के अंदर जो एक आइनी बहरान था उसका बिल आखिर खात्मा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज साहब की हुकूमत, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जी अभी तक काबीना नहीं तश्कील दी गई, पंजाब जो है वो गवर्नर के बगैर चल रहा है, एक बहुत बड़ा सूबा एहसास महरूमी का शिकार है। तो वो सब बातें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं, वो अब अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज साहब की काबीना ने भी हलफ उठा लिया। पहले मरहले में जिन वज़रा के बारे में बात की गई उसमें राना मशहूद साहब जिनको तालीम का महकमा दिया जाएगा, उसके बाद ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जिनको हेल्थ का महकमा दिया जाएगा, मलिक अहमद खान साहब कानून, उस अज़मा बुखारी साहिबा वुमेन डेवलपमेंट, उसके बाद अवैस लगारी साहब वज़ीर वो बल्दियात, मियां मुश्तबा शजाउर रहमान साहब खजाना, हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर वज़ीर पंजाब, और उसके बाद इस तरह के जो दीगर वज़रा हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। तारड़ साहब जो हैं उनको वज़ीर आला पंजाब का मशीर बनाया जाएगा, उनको मशीर मुकर्रर किया जाएगा। तो इसी तरह पहले मरहले में जिन वज़रा ने हलफ उठाया उसमें गिलानी साहब के साहिबजादे भी थे, और दूसरे मरहले में कुछ वज़रा हलफ उठाएंगे, उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा। तो पंजाब में कायनी बहरान ख़त्म हो चुका है और सदर मुमलिकत जिस जिद के ऊपर अड़े हुए थे वो भी जिद उनको मानना पड़ी। जिस जिद के ऊपर वो बात करते थे कि जी मैं तो ये मानूंगा ही नहीं, मैं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो फिर आखिर में अगर वो ये बात ना मानते, क्योंकि सदर मुमलिकत ने आइन के मुताबिक हलफ लिया होता ना, अगर वो आइन से रूगर्दानी करेगा, अगर वो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, और आर्टिकल 6 का मतलब है कि जी आप सबको पता है, मैं नहीं बोलना चाहता। अब 2 माह से जी पंजाब के अंदर एक आइनी बहरान था और सबको पता है कि जी 2 माह से ये सारी जो अनसर्टेनिटी की पोजीशन थी, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक में एतमाद आई, वो कामयाब हुई, उसके बाद ये हुकूमत साजी का प्रोसेस शुरू हुआ, इसमें भी वक्त लगा। हमजा शहबाज साहब से हलफ नहीं लिया जा रहा था, उनको तंग किया जा रहा था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस जवाद हसन साहब का फैसला, उसके बाद वो जो डी नोटिफाई हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब, वो इतने बेशरम निकले कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही मोअज़्ज़ज़, बहुत ही सीनियर जज जस्टिस जवाद हसन साहब के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जी इनको तो ये फैसला देने के इख्तियार ही नहीं था। तो फिर आपको जज की कुर्सी पर बिठा दें, आपको बिठा दें जज की कुर्सी पर और आपको कहें कि जी आप बैठकर फैसला करें। जजेस के बारे में जो है वो आप इस तरह की ऑब्जर्वेशंस दें, इस तरह की बातें करें, ये जेब नहीं देता। और फिर जज एक लाहौर हाई कोर्ट अदालत आलिया के एक सीनियर जज जस्टिस जवाद हसन साहब ने जब अपने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले के अंदर ये लिख दिया कि जी सदर मुमलिकत और उस वक्त के डी नोटिफाइड गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब जान पूछ कर जो है वो इस किस्म के बहाने तराश के हमजा शहबाज साहब से हलफ नहीं ले रहे और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हो सकते हैं। उन्होंने लिखा कि उस वक्त के जो डी नोटिफाई वाले होने वाले वो गवर्नर पंजाब थे उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने और सदर मुमलिकत ने अपने ओहदे से इनहराफ किया, अपने हलफ की रूगर्दानी की। जो हलफ उन्होंने उठाया है आइन और कानून के मुताबिक, उसके मुताबिक उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने फैसले में लिख कर दी। अब ये जी इमरान खान साहब जो हैं, अब वो बाहर निकलने का प्लान कर रहे होंगे
اور ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے. اسلام آباد کیوں نہیں جانا چاہیے؟ وہ پرامن احتجاج کریں. پرامن احتجاج جمہوری عمل کا حصہ ہے، ڈیموکریسی کا حصہ ہے، ہماری جمہوریت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا چہرہ جو عمران خان صاحب قوم کو دکھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی احتجاج کر کے، پروٹیسٹ کر کے، لانگ مارچ کر کے، الیکشنز کی کال دے کے میں سمجھتا ہوں کہ جی اس ملک میں سارا کچھ میری مرضی اور میری منشا کے مطابق ہو سکتا ہے، تو ان کو کرنا چاہیے. پھر ظاہری بات ہے ان کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر میرے احتجاج سے یہ قوم جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گی، یہ حکمران پریشر میں آ جائیں گے اور یہ حکمران میری بات مان لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، اس چیز کو قوم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش تو وہ پہلے ایک دن سے کر رہے ہیں. اب جی وہ اسلام آباد آئیں گے، ایک نئی حکومت ہوگی پنجاب کے اندر جو ہے وہ پنجاب سے بھی انہوں نے نکلنا ہے نا، تو یہاں پر وزیر قانون ملک احمد خان صاحب ہوں گے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب بھی موجود ہیں، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب بھی ہیں. اور بڑا پرابلم ہوگا ان کے لیے کیونکہ یہ اتنی آسانی سے تو باہر نہیں نکل سکیں گے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک بار ریاست کے رٹ کو چیلنج کر لیں گے تو پھر یہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوں گے. لیکن کم ٹو دا پوائنٹ کہ بلیغ الرحمان صاحب نے جی حلف لے لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے حلف لیا، ان سے بلیغ الرحمان صاحب سے حلف لیا. بلیغ الرحمان صاحب اب گورنر پنجاب بن چکے ہیں اور اس کے بعد اب پنجاب میں وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ جی ایک اعتماد کا ووٹ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، تو حمزہ شہباز صاحب کو اب کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں لینا پڑے گا. اپنا گورنر پنجاب ان کی جماعت سے ہی آ چکا ہے. جو گورنر جب وزیر اعلیٰ کو کہے گا ہی نہیں کہ بھائی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو وہ کس بات سے اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ اگر وہ لے بھی لیں، لیٹ سپوز اگر وہ لے بھی لیں تو ان کے نمبرز ابھی بھی زیادہ ہیں، ابھی بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں جو منحرف ارکان تھے جن کو ڈی سیٹ کیا گیا وہ تحریک انصاف کے تھے نا، وہ تحریک انصاف کے تھے 25 ارکان جن کو ڈی سیٹ کیا گیا. تو اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس کے نمبرز پھر بھی زیادہ ہیں. ان کے 4 منحرف اراکین کو نکال کر 161 بنتے ہیں، پی ٹی آئی کے 158 بنتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ہیں، ریبر پارٹی جو ہے اس کا 1 ہے، آزاد امیدوار جو ہیں وہ 4 ہیں. تو اسی طرح اگر کاؤنٹنگ کر لی جائے تو حمزہ شہباز پھر بھی آگے ہیں. لیکن یہاں پر جی ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، دو قسم کی باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات کہ جی پرویز الہی دا وزارت اعلیٰ دا خواب جڑا ہے وہ چکنا چور ہو چکے ہیں. پرویز الہی صاحب کے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ولاگ میں نے بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے ہتھے کچھ نہیں آنا. وہ اب ٹل لگا لیں، وہ اب زور لگا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کیونکہ جو بنی بنائی گیم تھی انہوں نے خود خراب کی. اور جس شخص کو آپ بھائی ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ پکڑا کے کہہ دیں کہ جی کھا لے، چول پے ہوئے نے، بوٹیاں پئیاں نے، چمچ پیا ہے، رائتا پال ہے، سارا کچھ ڈال کے دے دیا آپ نے، پھر بھی وہ شخص کہے کہ جی نہیں میں نے نہیں کھانا، پھر بھی وہ رزق کی بے حرمتی کرے، تو پھر اس سے بڑا بے وقوف شخص کوئی نہیں ہو سکتا. پرویز الہی صاحب وہ شخص جن کو بریانی کی دیگ بنا کر دی گئی اور پلیٹ میں چاول ڈال کر دیے گئے، چمچ ڈال کے دیا گیا، رائتا ڈال کے دیا گیا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں کھانا، تو پھر ان سے بڑا بے وقوف شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں. جو شخص بعد میں یہ کہ جی یہ تو ان کے بچوں کو میں پسند ہی نہیں تھا، اور سر ان کے بچوں کو آپ پسند کیا نہیں تھے؟ حمزہ شہباز صاحب نے باقاعدہ طور پہ فون کروایا اور کہا کہ جی ان کو کہو کہ ہماری جماعت تیار ہے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے کر آؤ، پھر بھی نہیں بنے. یہ پرویز الہی صاحب کا تو خیر خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، اس کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کرنی ہے، بحث کی طرف جائے گا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ میں جی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، لاسٹ بات. لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی ہوئی ہے جس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہیں اس کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں. اب وہ جی درخواست یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب تھا نا وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور دوبارہ سے کروایا جائے. اچھا، اب اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جس بندے نے دائر کی ہے، یہ جس افلاطون نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے، اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سر پہلے تو آپ نے کہا کہ جی عثمان بزدار کا استعفی ہی منظور نہیں ہوا، اور پائی جدوں ان کا استعفی ہی منظور نہیں ہوا ہے تو پرویز الہی میدان چ کی کرن آئے؟ دسو پہلے.
اگر پرویز لائی اگر تو عثمان بزدار کا استعفی منظور نہیں ہوا تھا آپ کے بقول، تو پھر پرویز لائی صاحب نے قائد ایوان کا انتخاب کیوں لڑا اور وہ پھر کیوں بھاگے؟ ٹھیک ہے، دوسری بات، کم ٹو دا پوائنٹ، دوسرا مطلب یہ کہ جی آپ کہیں گے جی یہ جو ہے پنجاب کے اندر نئے قائد ایوان کا جو انتخاب ہوا تھا یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ٹھیک کیسے نہیں ہوا؟ منرف اراکین نے ووٹ کاؤنٹ کی، منرف اراکین نے ووٹ ڈالا، وہ ووٹ کاسٹ کیا، وہ ووٹ کاؤنٹ ہوا، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، اس کو نکال کے، ان 25 ووٹوں کو نکال کے ان ووٹوں کی کاؤنٹنگ کر لیں اور پی ٹی آئی کے ووٹس کی کاؤنٹنگ کر لیں، پی ٹی آئی کے اراکین نے ووٹ ہی نہیں ڈالا پرویز لائی کو اور ان کے اراکین نے ووٹ ڈالا، تو پھر ووٹ کس کے زیادہ ہوئے؟ ان کو ملا کر 161 پیپلز پارٹی کے ساتھ ریبر پارٹی کا ایک اور اس کے بعد 4 آزاد جو تھے، تو ملا کر 172 بنتے ہیں نا، 172 یا 173 کے قریب تو بنتے ہیں۔ تو پرویز لائی صاحب کو تو کوئی ووٹ نہیں پڑا، تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا، اگر اس قانونی نقطے کے مطابق کہتے ہیں کہ جی 25 ارکان، وہ 25 منحرف ارکان جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ان کا تو ووٹ نکال دیا نا، اس کے بعد بھی حمزہ کے زیادہ ووٹ بنتے ہیں، تو حمزہ پھر بھی وزیر اعلیٰ بن گیا، پھر بھی آپ کے لیے بڑی شرمندگی کا سامنا ہے سر۔ اچھا، اگر لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی قائد ایوان کے انتخاب میں حلف جو ہے وہ درست نہیں ہوا، یا اس قسم کا فیصلہ آ جاتا ہے، دو قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ پہلا جو یہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ جی جو حلف ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ دوبارہ کہہ سکتی ہے حلف لے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے اور دوبارہ سے الیکشن کروایا جائے پنجاب میں قائد ایوان کا، تو پنجاب میں دوبارہ سے قائد ایوان کا انتخاب ہو جائے گا، اس میں تو کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے۔ اور پھر زیادہ ووٹ کس کے ہوں گے؟ حمزہ کے، کیونکہ 25 منحرف اراکین کا تعلق تو پی ٹی آئی سے تھا نا، ان کا تعلق کسی اور جماعت سے تو نہیں تھا، وہ تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑے تھے الیکشن اور اس کے بعد منتخب ہوئے تھے، ممبر بنے تھے صوبائی اسمبلی کے، تو پھر بھی حمزہ صاحب کے زیادہ ووٹ ہوں گے۔ تو پھر اندازہ لگا لیں کہ یہ سچویشن کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، کیونکہ حمزہ صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ مٹھائیاں کھانا بڑا مہنگی پڑیں گی۔ میں نے ایک ویلاگ کے اندر جو اپنا ایک تھم نیل بنایا تھا وہ یہی بنایا تھا کہ تحریک انصاف جو منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے پر، اپنے منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے پر خوشیاں منا رہی ہے، شادیانے بجا رہی ہے، یہ بہت مہنگے پڑنے والے ہیں۔ تے پاجی پرویز لائی صاحب جڑے گئے نے او ہون جو مرضی کرن، انہاں دے ہتھے کچھ نہیں آنا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔